الصلاة والسلام على حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں مسجد کے پاکیزہ ماحول میں قرآن پاک سے فیوزات و برکات حاصل کرنے کے لیے اس محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے، قرآن پاک کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ آج شعبان المعظم کی 27ویں رات ہے، 27ویں رات ہے ماہ شعبان کی، اور 3 دنوں بعد یا 4 دنوں بعد وہ شانوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے لیے خود ہمارے آقا کریم دعا فرمایا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو رمضان شریف جوں جوں قریب آتا حضور کا قلب اقدس خوش ہوتا تھا، خوشی بڑھتی جاتی تھی کہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے۔ اور رمضان شریف سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں میرے آقا کریم نے خطبہ دیا جس میں آپ نے آنے والے مہینے کی عظمت اور شان بیان کی۔ تو چونکہ 3 یا 4 دن رہ گئے ہیں تو میں بھی آج درس قرآن مجید کا جو عنوان ہے وہ استقبال رمضان المبارک، اس موضوع پر ہی گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں درجہ بندی رکھی ہے اور بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو ایک جیسا نہیں بنایا، بعض ٹکڑوں کو دوسری جگہوں پر زیادہ شان دی ہے۔ آپ لوگ باہر گلی میں چل رہے تھے تو جوتے پہن کے اور گلی میں تھوک بھی سکتے تھے، لیکن جو ہی مسجد کے اندر آ گئے تو جوتے اتار دیے۔ اب جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہاں آپ جوتے پہن کے نہیں چل سکتے، تھوک نہیں سکتے، کیوں؟ اس جگہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے۔
یہ مسجد ہے، اور مسجد کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجد ہے۔ تو مسجد کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا جگہ تھوڑی ہے تو ہم کہتے ہیں چھوٹی مسجد، اور جگہ زیادہ ہے تو کہتے ہیں بڑی مسجد۔ تو کبھی کسی مسجد کو چھوٹا نہ کہیں، مسجد چھوٹی نہیں ہوتی۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تھوڑی ہے، فلاں میں نمازیوں کی گنجائش زیادہ ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں میں تھوڑے نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، فلاں مسجد میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہ کہ مسجد چھوٹی ہے، کیونکہ مسجد کی نسبت کس کی طرف ہے؟ انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے رسول اللہ کے چچا، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا سال میرے زیادہ ہیں، میں دنیا میں پہلے آیا ہوں، سال میرے زیادہ ہیں لیکن بڑے حضور ہی ہیں۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ مومن جب بات کرے تو اس کے لفظوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کا ادب ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ جس جگہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی وہاں بن گئی مسجد، اب وہ عام جگہ نہیں رہ گئی، خاص بن گئی۔ تو ساری جگہیں برابر نہیں۔ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں با جماعت تو ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن مسجد حرام میں پڑھیں تو کعبے کے ارد گرد جو مسجد ہے وہاں نماز پڑھیں تو ایک نماز پر کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ جس رب کو یہاں آپ نے سجدہ کیا ہے نا، کعبے جا کے بھی سجدہ اسی رب کو کیا ہے، تو پھر ثواب کیوں بدل گیا ہے؟ جگہ بدل گئی تو ثواب بدل گیا۔ معبود تو وہی ہے جس کی عبادت یہاں کرنی ہے، اسی کی عبادت مکے جا کے بھی کرنی ہے، لیکن جب مقام بدل گیا، جگہ بدل گئی، جس جگہ کو اللہ نے زیادہ شان بخشی ہے، جب بندہ وہاں جا کے نماز پڑھ رہا ہے تو ثواب بھی بڑھ گیا ہے۔ پتہ چلا ساری جگہیں برابر نہیں ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، کلیم اللہ جوتے اتار کے آئے، ننگے پیر آئے، تو حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار کے گئے ہے تو وہ بھی زمین کا ہی ٹکڑا جس پہ کوہ طور ہے، ہیں وہ بھی پہاڑ، لیکن اللہ کے نبی جوتے اتار کے جا رہے ہیں کہ یہاں کلام الہی اترا ہے۔ اللہ نے اسے وادی مقدس قرار دیا، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو بعض دوسری جگہوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح سارے پتھر برابر نہیں ہیں۔ کچھ پتھر وہ ہیں جو بے قیمت ہیں، گلی میں رل رہے ہیں اور پیروں سے جوتوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور کوئی پتھر وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کے تاج میں لگا ہوا ہوتا ہے، یاقوت ہے، لال ہے، پکھراج ہے، ہیرا ہے وہ بھی پتھر۔ حجر اسود بھی پتھر ہے۔ مقام ابراہیم جس پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان ہے وہ بھی پتھر ہے، لیکن یہ کتنی شان والے پتھر ہیں، اللہ کے نبی نے بوسہ لیا ہے۔ تو پتہ چلا سارے پتھر بھی برابر، اسی طرح سارے پانی بھی برابر نہیں۔ کشمیر کی آبشاروں کا پانی ہو یا فرانس کے چشموں کا پانی ہو،
حکم یہی ہے کہ بیٹھ کے پیو، پانی بیٹھ کے پینا ہی سنت ہے، لیکن جب آ جائے زمزم تو اب حکم بدل گیا۔ زمزم آیا تو تعظیم کرنی ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا ہے۔ اور زمزم کی شان یہ ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم پینے سے پہلے بندہ جو دعا کرے اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے وہ بھی پانی، لیکن وہ ایسا روحانیت والا پانی ہے، اللہ نے اس پانی کو ایسی شان، ایسی عزت، ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ پانی پینے سے پہلے دعا کرو رب دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ زمزم دنیا کے تمام پانیوں کا سردار ہے، لیکن اس سے بھی افضل وہ پانی ہے جو حضور کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشکیزوں میں پانی ختم ہو گیا، سفر جاری ہے، سواریاں بھی پیاسی، سوار بھی پیاسے، یا رسول اللہ پانی دستیاب نہیں ہے۔ ایک مشکیزے میں چند گھونٹ پانی تھا، میرے آقا کریم نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا ہے، 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پتھر سے پانی کے چشمے جاری کرنا یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے، اور انگلیوں سے چشمے جاری کر دینا یہ میرے آقا کریم کا معجزہ ہے۔ تو وہ پانی جو حضور کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا وہ زمزم سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ وجود مصطفیٰ سے آ رہا ہے۔ صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے زمزم سے بھی افضل پانی پیا ہوا ہے۔ جو زمزم سے بھی افضل پانی ہے وہ صحابہ کرام نے پیا ہے۔ تو سارے پانی بھی برابر، سارے پتھر بھی برابر، اور زمین کے سارے ٹکڑے، ساری جگہیں برابر، اسی طرح سارے اوقات بھی برابر نہیں ہیں۔ بعض وقت زیادہ شان رکھتے ہیں، بعض وقت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ ہفتے میں 7 دن ہیں، 7 دن اللہ نے بنائے ہیں، لیکن ان دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے، سید الایام جمعۃ المبارک ہے۔ اور جمعۃ المبارک میں دن کے وقت جتنی گھڑیاں ہیں، لمحے ہیں، سارے شان والے ہیں، لیکن کوئی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ وہ گھڑی جو تخلیق آدم کی گھڑی ہے، اللہ نے اس کو دعا کی قبولیت کا وقت بنا دیا ہے۔ تو جس طرح ہفتے کے دنوں میں جمعۃ المبارک کا دن سردار ہے، اس طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان شریف سردار ہے۔ پورے قرآن پاک میں اگر کسی مہینے کا نام ذکر کیا گیا ہے تو وہ اس ماہ مبارک کا نام ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو اس مہینے کا نام قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ یہ مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور سال میں جو سب سے شان والی افضل رات، جو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایک پوری سورت اللہ نے اس رات کی شان میں نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، تو ایک پوری سورت اس رات کی شان بیان کر رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ساری راتیں برابر، سارے وقت برابر،
بڑی شان والا وقت آ رہا ہے. آج میں اسی موضوع پہ تقریر کر رہا ہوں. عام مہینہ سمجھ کے نہیں گزارنا، عام دن اور عام راتیں سمجھ کے رمضان شریف کا وقت نہیں گزارنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رمضان شریف کا وقت قیمتی ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا قیمتی وقت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ رمضان شریف میں رحمت کی بارش ہوتی ہے، میں تو کہتا ہوں موسلا دھار بارش ہوتی ہے، زوردار بارش، تیز بارش. صرف بارش نہیں ہوتی رحمت کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے. ماہ رمضان المبارک کو نگاہ نبوت سے پوچھیں کہ کتنی شان والا مہینہ ہے. ادھر رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، ادھر اللہ دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. سلسلۃ الشیاطین، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. بعض دوست کہتے ہیں بھی شیطان قید ہو گیا تو پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کئی لوگ روزے نہیں رکھتے، کئی رمضان میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں. جب شیطان قید ہے تو پھر ہم جھوٹ کیوں بول رہے ہیں یا روزہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ چلیں، ہمیں تو شیطان گمراہ کرتا ہے. شیطان خود کیسے گمراہ ہوا تھا؟ اس کو کسی اور شیطان نے گمراہ کیا تھا. اللہ نے اس کو شیطان نہیں بنایا تھا، اللہ نے اس کو جن پیدا کی ہے. ابلیس اس کا نام تھا، جن تھا، عزازیل اس کا نام تھا. لیکن اور عبادت کرتا تھا جب صرف عزازیل تھا اور عبادت کرتا تھا، فرشتوں میں بیٹھتا تھا. ابھی شیطان نہیں بنا تھا. جب اس نے اللہ کا حکم توڑا پھر وہ شیطان بن گیا ہے. تو اس نے خود اپنے لیے شیطان بننا پسند کی ہے. اللہ نے اس کو شیطان بنایا نہیں، اللہ نے تو اس کو جن بنایا ہے. تو شیطان کے اندر نفس تھا، اس نفس نے اس کو شیطان بنایا ہے. جس نفس نے عزازیل کو شیطان بنا دیا، نفس ہمارے اندر بھی ہے. رمضان شریف میں نفس نہیں قید ہوتا، شیطان قید ہوتا ہے. تو جو باہر کا شیطان ہے وہ قید ہے، لیکن جو اندر کا شیطان ہے وہ قید نہیں. جو بندہ رمضان میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گویا اس کے اندر شیطانیت بھر دی گئی، اس کا اندر شیطان بن چکا ہے، اس پر شیطان کا رنگ چڑھ چکا ہے. ایک آسان سی مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی تیز سائیکل چلا رہا ہے، اس نے اب سائیکل کو روکنا ہے تو دو کام کرنے ہیں. ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ پیڈل مارنا چھوڑ دے، تب بھی سائیکل رکے گی نا. اور دوسرا کام یہ کرے گا کہ بریک لگائے گا، سائیکل رک جائے گی. اگر کوئی آدمی پیڈل مارنا تو چھوڑ دے لیکن بریک نہ لگائے تو سائیکل رک جائے گی. اور اگر پیچھے وہ بڑا تیز سائیکل چلاتا آ رہا ہے، تیز سائیکل چلا رہا ہے، اگر وہ پیڈل مارنا چھوڑ بھی دے تو پچھلے جو پیڈل مارے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہی سائیکل چلتا رہتا ہے. شیطان نے 11 مہینے ہمیں جو پیڈل مارا ہوا ہے نا، یہ رمضان کا مہینہ اسی پچھلے پیڈل سے ہی گزر جاتا ہے. اس لیے شیطان قید ہو بھی جائے، بعض بندے گناہ نہیں چھوڑتے، کیونکہ 11 مہینے جو شیطان نے تیز پیڈل مارا ہوا ہے. پیڈل اب وہ نہیں مارے گا، رمضان میں وہ پیڈل نہیں مارے گا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ بریک لگانی ہے. اگر بندہ بریک نہ لگائے، پیڈل تو ٹھیک ہے نہیں لگے گا لیکن پچھلا لگا ہوا پیڈل سائیکل کو چلاتا رہے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بریک لگانی ہے تو سائیکل رک جائے گی.
روزے کا معنی ہی روکنا ہے، صوم کا معنی ہے روکنا، جس کی جمع صیام ہے۔ اور روکنے کے لیے پہلا قدم جو ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہی حالت کو بدل دینا ہے۔ جس نے شعبان المعظم میں سچی توبہ کی، رمضان کی آمد کے لیے تیاری کی، اللہ تعالیٰ اس پر رمضان شریف کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نماز بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں پر دروازہ نماز کا کسی کسی پر کھلتا ہے۔ اسی طرح رمضان شریف تو ساری امت نہیں گزارنا ہے، مہینہ تو سب پہ گزرے گا، پر رمضان شریف کا دروازہ کسی کسی کے لیے کھلتا ہے، جو یکسوئی سے روزے بھی رکھ رہا ہو، تراویحاں بھی پڑھ رہا ہو۔ شیطان تو قید ہوگا، لیکن ہمیں اپنے نفس کو قید کرنے کے لیے سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ ایک اور آسان سی مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی امیر آدمی، کوئی بادشاہ یہ اعلان کرے کہ گنجا سے لالا موسیٰ جو آدمی جائے گا اس کو میں 10 کروڑ روپیہ انعام دوں گا، تو ہر آدمی کہے گا گنجا سے لالا موسیٰ جانا کون سا مشکل ہے، اتنا بڑا انعام 10 کروڑ روپیہ۔ لیکن وہ انعام دینے والا یہ کہے کہ راستے میں ایک درندہ ہے، شیر، خون خوار بھوکھا شیر، وہ بھی راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اس راستے سے ہی آپ نے گزرنا ہے۔ تو جب پتہ چلے گا نا راستے میں بھوکھا شیر بھی ہے اور اس راستے سے ہم نے گزرنا ہے، کئی بندے ہمت ہار جائیں گے کہ ٹھیک ہے 10 کروڑ انعام تو بڑا ہے پر جان پیاری ہے، راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ انعام دینے والا یہ اعلان کر دے کہ جو شیر راستے میں بیٹھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مسافر منزل تک نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ خون خوار درندہ میں نے قید کر دیا ہے، جنگلے میں بند کر دیا ہے، اب جو گنجا سے لالا موسیٰ پہنچ جائے گا اس کو 10 کروڑ انعام ملے گا۔ تو جس درندے کی وجہ سے لوگ نہیں پہنچ رہے تھے منزل پر، جب وہ قید ہو جائے، اب بھی مسافر منزل پہ نہ پہنچے تو بدبخت ہے یا نہیں؟ 11 مہینے جو شیطان آپ کا راستہ مارتا ہے، آپ کو گمراہ کرتا ہے، اس مہینے میں وہ تو قید ہے۔ اب بھی بندہ منزل تک نہ پہنچے، اب بھی وہ کوشش نہ کرے اور جنت حاصل نہ کر سکے۔ رمضان شریف کی فضیلت یہ ہے کہ جس شخص نے روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، جب عید کا چاند طلوع ہوگا وہ روزے دار اس طرح ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں باقی رہے گا، پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے، معاف ہو گئے۔ گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ جو ہمیں نیکی کی طرف جانے سے روکتا تھا، وسوسے ڈالتا تھا، وہ شیطان بھی قید ہو جائے گا۔ اب بھی اگر کوئی نیکی کی اس منزل تک نہ پہنچے تو وہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ آئیں آج ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے، نماز تراویح بھی ادا کریں گے۔ اللہ کریم نے جب روزے فرض کیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کس پہ روزے فرض کیے گئے ہیں؟ روزے ایمان والوں پہ فرض ہیں، دوسروں پہ روزے فرض ہی نہیں ہیں۔ روزے صرف ایمان والوں پہ ہی فرض ہیں۔ اور روزے فرض کرتے ہوئے یہ کیوں فرمایا اے ایمان والو؟ ایمان ایک طاقت کا نام ہے، ایمان ایک قوت کا نام ہے، ایمان ایک حقیقت ہے۔ ایمان خالی جمع خرچ، زبانی جمع خرچ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا میں مومن ہوں، میں مومن ہوں تو بندہ مومن بن گیا۔ ایمان دل میں ہو تو بندہ مومن ہوتا ہے۔ آگ جل رہی ہو، اوپر دیگچی رکھی ہوئی ہو، پانی پڑا ہوا ہو، گھنٹہ آگ جلتی رہے، 1 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں پانی ٹھنڈا ٹھار ہے، آگ نے اس کو گرم ہی نہیں کیا،
تو آپ کہیں گے یہ آگ نہیں، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ اگر حقیقت میں آگ ہوتی تو وہ پانی کو گرم کر دیتی، کیونکہ دیگچی آگ کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ آگ بھی جل رہی ہے، دیگچی گرم ہی نہیں ہوئی، پانی گرم ہی نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے یہ آگ نہیں، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو بلال حبشی آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ دل میں ایمان ہے۔ حضرت حبیب سولی پہ چڑھتے ہوئے مکے میں، انہیں مشرکین مکہ نے گرفتار کیا اور مکے میں سولی پہ چڑھایا، تو سولی پہ چڑھتے ہوئے جب انہیں صلیب پہ چڑھایا جا رہا تھا اور برچیاں ماری جا رہی تھیں، اس وقت وہ حضور پہ درود پڑھ رہے تھے، اس وقت وہ حضور کا ذکر کر رہے تھے۔ پروردگار مجھے کوئی قاصد نہیں مل رہا کہ میں اپنے نبی کو سلام بھیج سکوں، یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرا سلام اپنے محبوب تک پہنچا دے۔ مدینہ منورہ میں میرے آقا صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اسامہ بن زید اس حدیث کے راوی ہیں۔ سیرت حلبیہ میں یہ روایت ہے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ بات تو کوئی ایسی نہیں ہوئی۔ فرمایا مکے میں میرا غلام حبیب وہ سولی پہ چڑھایا گیا ہے، حبیب مکے میں سولی پہ لٹکتے ہوئے میرے اوپر درود پڑھ رہا ہے، میں یہاں بیٹھ کے اسے سلام کا جواب بھیج رہا۔ دل میں ایمان ہے، گلا نال تے ہر کوئی لائی پھردا ہے، لا کے توڑ نبھانیاں ایمان۔ ایمان ایک حقیقت کا نام ہے، ایمان خالی زبانی دعوے کا نام نہیں۔ گھر مکے میں، کاروبار مکے میں، دکانیں مکے میں، صحابہ سب کچھ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ کس چیز نے سب کچھ چھوڑنے کا جذبہ پیدا کیا ہے؟ ایمان۔ حضرت بلال حبشی سے آگ کے انگاروں پہ لٹا کر بھی کون سی طاقت کلمہ پڑھا رہی ہے؟ ایمان۔ حضرت حبیب سے سولی پر کون سی طاقت ہے کہ درود پڑھا رہی ہے؟ ایمان۔ سینے میں ایمان تھا۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ضیاء النبی شریف میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ بدر کے واقعہ میں ایک صحابی کی پنڈلی کٹ گئی، جنگ ہو رہی ہے، میرے آقا کریم جنگی ہدایات دے رہے ہیں، ایک صحابی کی پنڈلی کٹ گئی، جسم زخمی ہے، انہیں نظر آ گیا میں شہید ہو جاؤں گا، خون تیزی سے بہہ رہا ہے، سوچا جان تو دینی ہے، کیوں نہ حضور کے قدموں میں سر رکھ کے جان۔ حضور کچھ فاصلے پہ تھے، اب وہ صحابی اپنی کونیوں کے بل جسم کو ریت پہ گھسیٹ رہے ہیں، کونیوں کے بل جسم کو گھسیٹتے ہوئے حضور کے قدموں تک پہنچ گئے۔ فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، اپنے رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیے۔ میرے آقا کریم نے جھک کے انہیں اٹھایا۔ اس وقت وہ صحابی کہتے ہیں فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم ہے میں آج کامیاب ہو گیا۔ حضور کے قدموں پہ اپنے رخسار رکھے، جان جسم سے جدا ہو رہی ہے، صحابی جام شہادت نوش کر رہے ہیں، لوگ تو خوش ہوتے ہیں جان بچا کے، یہ کون سے لوگ ہیں جان دے کے خوش ہو رہے ہیں؟ فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ نعرہ کس وقت انہوں نے لگایا ہے؟ جب جان نکل رہی ہے اور رخسار حضور کے قدموں پہ رکھے ہوئے۔ کون سی چیز ہے کہ جان جا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا؟ کس طاقت نے یہ جملہ ادا کروایا ہے؟ ایمان۔ اچھا، ایمان تو بڑی بڑی قربانیوں کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، گھر بار چھڑا دیتا ہے۔ ایمان تو جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ کیا ہمارا ایمان ہمیں روزے نہیں رکھوا سکتا؟ ایمان تو ہمارے دل میں بھی ہے نا، یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ ہمارے اندر بھی ایمان ہے۔ ان ہستیوں کا ایمان کیسا تھا؟
مال لٹایا، اولاد کے لاشیں اٹھائے، خود اپنی جانیں قربان کی، تو ایمان تھا جس سبب سے وہ یہ سب کچھ کرتے رہے۔ ایمان تو قربانی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، ہمارا ایمان صرف 15-16 گھنٹے روزے کا جذبہ نہیں پیدا کر سکتا۔ 24 گھنٹے کا روزہ ہے یا صرف دن کا ہی روزہ ہے؟ شروع میں 24 گھنٹے کا روزہ بھی رکھے صحابہ نے، مغرب کے وقت روزہ کھولے نا، کھانا کھا لیا ہے، اب روزہ شروع ہو گیا۔ اور پہلی امتوں میں بھی ایسا رہا ہے، اور ابتدا میں اسلام میں بھی ایسا رہا ہے۔ رات کو مغرب کے وقت کھانا کھایا ہے، روزہ رکھ لیا ہے، ساری رات روزے میں، آگے سارا دن روزے میں، پھر دوسرے دن شام کے وقت، مغرب کے وقت روزہ افطار کرنا ہے۔ جب روزہ افطار کرنا ہے، کھا پی لو جو کھانا پینا ہے، پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے صدقے کرم فرمایا اور رات کا روزہ معاف فرما دیا ہے۔ صبح صادق، طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ روزہ فرض کر دیا ہے۔ اب ساری رات کا روزہ نہیں، سارے دن کا روزہ نہیں، سارا دن اور رات نہیں، بلکہ صرف اذان فجر، صبح طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک 16 گھنٹے بن جائیں گے، 15 گھنٹے بن جائیں گے۔ ایمان تو بڑی بڑی قربانی کے لیے تیار کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں، اور جو آخرت کو مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے مجھے ماننے والو، اب ہے تمہاری آزمائش کہ خالی زبان سے ہی مانتے ہو یا حقیقت میں مانتے ہو۔ یہ کائنات پہ ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ گلہ نال تے ہر کوئی